ویلکم بیک ایوری ون. ہم لوگ کافی کچھ ڈسکس کر رہے تھے آف ایئر اور میں نے سوچا کہ ہمیں آن ایئر بھی یہ سارے سوال جواب جو ہیں وہ آپس میں ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ جو مٹیریلسٹک پن جسے یا تو ریاکاری یا دکھاوا کہتے ہیں یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے. آج کا جو مضمون ہے نا یہ اس لیے بڑا ہی اہم ہے کہ یہ اتنا کامن ہو چکا ہے، اس چیز کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ ہمیں وہ محسوس ہونا بند ہو گیا ہے. یہاں تک کہ اگر ایک انسان اچھے کپڑے پہن کر ہمارے درمیان میں نہیں بیٹھتا تو اس کی وہ عزت بھی نہیں ہوتی ہے. اگر ایک آدمی اچھی گاڑی سے نہیں اتر کے آتا تو اس کی وہ عزت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اچھا والیٹ یا اچھا فون نہیں ہے، نیا فون آپ نے نہیں خریدا، زمانے کے حساب سے جو نئے فونز آج کل انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں وہ اورنج اور پرپل کلر کے، اگر آپ نے وہ #، الحمدللہ کا اسٹیٹس اس کے ساتھ نہیں لگایا ہوا تو آپ بہت غریب ہیں. سوری، آپ ہمارے سرکل میں انٹر نہیں ہو سکتے. یہ وہ بہت کڑوے سچ ہیں جو میں اس وقت بول رہی ہوں، لیکن ہے سب کچھ حقیقت. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں سے کچھ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ ساری باتیں حقیقت ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی برانڈڈ کپڑے پہن کے نہیں ہمارے درمیان بیٹھا ہوتا تو ہم اس کو وہ عزت بھی نہیں دیتے. مفتی صاحب، میں آپ سے یہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میں برانڈڈ کپڑے پہن کے جا رہی ہوں کہیں پر، میرے دل میں اللہ ہے، خوف خدا ہے، تو وہ میرے لیے پہننا جائز ہے یا میں وہ بھی دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں خالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں 3 باتیں ہیں. لباس آپ نے پہنا، برانڈڈ ہو یا برانڈڈ نہ ہو، عام سمپل سادہ سا سوٹ ہو، آپ نے پہنا آسائش کے لیے، آسانی کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے، زیبائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے. برانڈڈ ہو یا نارمل ہو وہ آپ کے لیے جائز. لیکن جہاں آپ نے وہ سوٹ پہنا نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے، میں مثال دے رہا ہوں. یہ گھڑی اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور میں نے اللہ کے فضل سے یہ گھڑی خریدی، مجھے اللہ نے مال دیا. میں مثال دے رہا ہوں، میں نے 5 لاکھ روپے کی لی اور میرا مقصد یہ کہ اللہ نے مجھے نعمت دی تو یہ پہننا میرے لیے عبادت بن جائے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے نعمت دی اور میں اللہ کی نعمت کو اس کی رضا کے لیے پہن رہا ہوں. یہ گھڑی 500 روپے کی ہے اور میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگوں میں میرا جھوٹا بھرم یا جھوٹا اسٹیٹس ہو اور لوگوں کو حسد میں مبتلا کرنے کے لیے، تو یہ پہننا میرے لیے باعث عذاب بن جائے گا. تو بعض برانڈس کی نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے آپ صرف ٹاٹ کی بوری پہن لیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ برانڈس کے پہنیں. آپ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے کہ جنہوں نے بہت مہنگے اس زمانے کے لباس پہنے. لباس پہننا شریعت میں حرام نہیں ہے، مہنگا لباس پہننا حرام نہیں ہے. دکھاوا کرنا یا پھر فضول خرچی کرنا، دیکھیے فضول خرچی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دکھا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے. اگر اللہ نے آپ کو نعمت کے لیے دیا پہنا تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ یہی بات ہو جاتی ہے نا کہ اب آپ یہ تو پھر نیت پر بات آ گئی کہ آپ کس نیت سے پہن رہے ہیں. اگر آپ کی نیت ایسی ہے کہ جو آپ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اس کی محبت اور رضا سمجھ کر اس کو جو اس کا عطا کردہ ہے وہ آپ اس کے لیے پہن رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز ہے کہ آپ صرف دکھانے کے لیے، زمانے کو دکھانے کے لیے، اسٹیٹس کو اپ کرنے کے لیے آپ یہ پہن رہے ہیں. آپ عورتیں زیادہ تر یہ کر رہی ہوتی ہیں. کسی وہ جو ان کی کمیٹی پارٹیز ہوتی ہیں، کٹی پارٹیز ہوتی ہیں، یا وہ جو شام کی چائے پہ جمع ہونا، تو بیٹھ کر آپس میں وہ ڈسکشن کرنا کہ میں نے تو اتنے فلانے برانڈ کا اتنے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور جتنا اچھا سوٹ ہوگا ظاہر سی بات ہے اس کے پیسے بھی اتنے اچھے ہوں گے. پھر ہم اس کے اسٹیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے سوٹ کے پیسے کے حساب سے کہ اچھا اس نے تو فلانی برانڈ کا پہنا ہوا ہے، یہ تو 25,000 والے لون کا سوٹ ہے، اس کا مطلب ہے شی از رچ. تو پھر مطلب ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اس کے اندر کسی جینڈر کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر عورتیں بہت زیادہ دکھاوا کرتی ہیں تو مرد بھی بہت زیادہ نہیں. آپا ہمیں جینڈر کو انوالو کرنا پڑے گا. اور آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے، آپ سائڈ نہ لیں. میں بالکل اس وقت نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں. میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ عورت یا مرد کی، لیکن حقیقتاً عورتیں دکھاوا کرتی ہیں اور عورتیں ہی پہ مردوں کو دکھانے پہ بھی مجبور کرتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ غیبت کیا کرتی ہیں، مگر وہ جو چائے کے ہوٹلز ہوتے ہیں جس پہ سارے مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یقیناً وہاں پہ بھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی جینڈر کے تحت بات نہ کریں اور عام انسان کے تحت بات کریں. اور یہ ریاکاری دکھاوا تو بہت بری چیز ہے. اور بالکل میں سمجھ سکتی ہوں آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں. آپا ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، یایا کراچی سے. جی یایا، السلام علیکم. ہیلو ہیلو. وعلیکم السلام. یایا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے آپ لوگوں کو سب کو سلام ہو، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا یہ چاہوں گا
کہ بھائی ڈان نے اختتام پذیر ہے رمضان شریف، لیکن ڈان نے بڑی ریسنٹلی آپ نے جس طرح پروگرام لے کے آپ نے چلا ہے، اور آپ نے وہ باتیں نہیں حرکتیں نہیں کی جو دوسرے چینل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یو ہیو ڈن اے ویری ڈیسنٹ پروگرام. تھینک یو سو مچ. تو تھینک یہ آپ یو. مبارکباد کہ آپ لوگ مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ. تو میں نے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ یہ سوال ہے کہ دیکھیں ریاکاری کی بات یہ ہے کہ ابھی صاحب نے کہا نا کہ برانڈ جو ہے نا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں پہنے، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تب پہنیں، دوسروں کی دیکھا جاتی نہیں پہنیں. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو دیکھیں اگر کسی نے پہنا ہے، اللہ نے اس کو دیا وہ پہن رہا ہے تو آپ اسے جلن نہیں کریں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہم شادی بھی ہے، میں خاص طور پہ یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنا پیسہ شادی بیاہ پہ لگا دیتے ہیں، جس کے پاس ہو یا نہیں ہو وہ دیکھا دیکھی وہ اتنا لگاتا ہے کہ وہ قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. تو وہ ایک صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اپنے پر پریشر لیتا ہے کہ وہ مشکل میں آ جاتا ہے. تو مولانا صاحب دونوں حضرات سے درخواست ہے خدا کے لیے ذرا ان کو سمجھائیے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا لیں. تو یہ ذرا اس کے بارے میں ضرور فرمائیے. جی جی بہت شکریہ آیا، کراچی سے آپ نے کال کی تھی اور بہت ہی اچھی بات کی. اور ہم یہی بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ برانڈس کو پہنے لیکن اللہ کی رضا کے لیے پہنے، دکھاوے کے لیے نہ پہنے. یا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ جو شادیوں میں اتنا خرچہ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، اسٹیٹس اپنا اوپر لانے کے لیے، لونز لے کے قرض لے کے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں صرف لوگوں میں دھاگ بٹھانے کے لیے یا لڑکی یا لڑکے والوں پر عزت بچانے کے لیے کہ بھائی ہمارا اسٹیٹس اتنا اونچا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے کہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. ایک بات یاد رکھیے کہ جو رشتہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا اس میں برکت اور رحمت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک لڑکا اپنی شادی کے لیے ہائر کرتا ہے پیکج، اس میں اس نے 2 ڈالے لیے، 2 فلاں بڑی گاڑیاں لی، ٹھیک ہے، اور وہ 1 لاکھ روپے سے اس میں استعمال کر لی گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ. اگلے دن وہی لڑکا اپنی وائف کو لے کے موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے. تو ایک دن پہلے جو آپ نے 1 لاکھ روپے خرچ کیے ٹرانسپورٹ پہ اور آپ نے قرضہ لیا اور لڑکی 2-3 سال تک بھگتتی رہے گی، کیونکہ آپ جب کہیں گے بھی میری حیثیت نہیں ہے، شادی پہ جو قرضہ لیا تھا وہ ابھی ادا کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام اسلام نے ہمیں کیا کہا کہ نکاح سادگی سے کیا جائے، رخصتی ہو اور اگلے دن جو اس کی حیثیت اس پہ ولیمہ کر دیا جائے، بس انف ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، ہو جائے نعوذ باللہ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گھر میں تناؤ رہتا ہے، آپ انزائٹی کے مریض ہو جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. لوگ کیا چاہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ انتقال میں آ جائیں تب بھی وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. میت میں آ جائیں اس میں بھی وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. بچی کی شادی ہے اس میں وہ ناراضگی کر رہے اور اس میں دکھاوا چل رہا ہوتا ہے. تو ہر طریقے سے آپ چھوڑیں، لوگوں کو راضی کرنے بھی جائیں گے تو لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے. لوگ اس وقت راضی ہوتے کہتے ہیں انا للہ و انا راجعون. لوگ آپ سے کبھی، آپ اللہ کو راضی کریں اور خدا کے لیے میں لوگوں کے میسیج دوں گا، اپنے لیے جئیں، اللہ کی خاطر اپنے لیے جئیں. آپ لوگوں کو جینے کے لیے خاطر جیتے، اس سے آپ مشکلات، تکلیف، پریشانی میں چلے جاتے ہیں. بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے مفتی صاحب کہ اپنے لیے جئیں. اصل میں کیا ہے نا، ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں. ہمارے دل جس دن مطمئن ہو جائیں گے، ہم اندر سے سیٹسفائی ہو جائیں گے، ہم سکون میں آ جائیں گے نا جس دن، اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ یقین جانیے یہ جو بھاگ دوڑ مقابلے بازی لگی ہے نا، یہ صرف بے سکونی کی بھاگ دوڑ ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.